ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لائق ہیں. بے حساب درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر موجودات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے سارے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا. آپ کے بعد کوئی بھی نیا آدمی رسول یا نبی بن کر نہیں آ سکتا. بزرگان محترم، ذی الحجہ کے ان ایام میں ہم اللہ رب العزت کے فضل سے ایک عظیم الشان عبادت سے فارغ ہوئے ہیں. وہ عبادت ہے حج اور قربانی کی. حج حاجی لوگ مکہ شریف اور اس کے علاقوں میں ادا کرتے ہیں، اور قربانی پوری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی جگہوں میں ادا کرتے ہیں. قربانی کا جب تذکرہ آتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے بغیر وہ تذکرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہم نے عید کے خطبے کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر اس امت کے درمیان انٹروڈیوس فرمایا تھا. تو چونکہ یہ انٹروڈیوس ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق قربانی کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اب جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چلتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں سب سے زیادہ جو بات اللہ رب العزت ہائی لائٹ کر کے قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں وہ ہے ان کی آزمائشیں، ان کی مصیبتیں، اور اس پر ان کا ثابت قدم رہنا، اس پر ان کا جم جانا، اس پر ان کی کامیابی. اور یہی سب سے زیادہ اہم مضمون ہے پوری انسانیت کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جب سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں تو یہی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمائش کے اندر ڈالا، ابتلا میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب اترے. ابتلا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے با لام واو، بلون. بلون کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس میں انسان کی امتحان ہو، انسان کی آزمائش ہو. آزمائش کا مطلب ہے کہ انسان ایک نمبر کا ہے یا دو نمبر کا ہے، اس کو جانچنے کو ہم آزمائش کہتے ہیں. جیسے ہم ترکاری کے دکان میں ترکاریاں خریدتے ہیں تو ایک ایک ترکاری کو اٹھا کر، ایک ایک سبزی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ لینے کے قابل ہے کہ نہیں. یہ بیگن میں خرید رہا ہوں، اس بیگن کو خریدا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ٹماٹر میں ٹوکری سے اٹھایا ہوں، یہ ٹماٹر لائق ہے کہ نہیں. یہ آم میں اٹھا رہا ہوں، اس آم کو میں خرید سکتا ہوں کہ نہیں. میں جانچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں پورے آم کو گھماتا ہوں. یہ ہے آزمائش. اسی کو ہم کہتے ہیں امتحان لینا، اسی کو ہم کہتے ہیں کھرے کھوٹے کو الگ کرنا. اللہ رب العزت جب انسانوں کو اپنی قربت عطا کرتے ہیں تو اسی طرح جانچتے ہیں.
اسی طرح اس کے کھرے کھوٹے کو ناپتے ہیں، اسی طرح اس کے اوپر آزمائشیں اور ابتلاءات ڈالتے ہیں۔ اب اللہ کو انسان کا بدن تو نہیں چاہیے، اللہ کو انسان کے ہاتھ پیروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کو دل سے تعلق ہے انسان کا، اللہ کو دل سے تعلق ہے، انسان کے تقوی کا علم اللہ کو چاہیے، انسان کے تقوی کی حیثیت اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ انسانوں کی باڈی نہیں دیکھتے، اللہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی کو جب قربانی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو آیت کریمہ تقریباً ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تک تمہارا خون نہیں پہنچتا، جس جانور کو تم ذبح کر رہے ہو اس کا خون اللہ کو ضروری نہیں، ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے گوشت اللہ کو ضروری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ان گوشتوں کی، اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ خون بھی نہیں پہنچتا اور اس کے جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اللہ تک پہنچتا ہے تمہارے تقوی، اللہ تک پہنچتا ہے تمہارے دل کی کیفیت، اللہ تک پہنچتی ہے تمہارے دل کی حالت۔ تو اللہ آزمائش انسان کے دلوں پر ڈالتے ہیں کہ یہ کھرا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ تو قربانی کے تذکرے میں اس بات کو نہایت اہمیت حاصل ہے کہ ہم انسان کے اندرون کو جھانکیں، ہم انسان کے باطن کے اوپر ڈسکس کریں کہ انسان کا باطن کس طرح ہونا چاہیے، انسان کا اندر کس طرح ہونا چاہیے۔ یہی قربانی کا اہم ترین سبق ہے، اس کو میں بڑی تفصیل سے عید کے خطبے میں ہی بیان کر چکا ہوں۔ اب نمبر آتا ہے کہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ایک دوسرے اینگل سے ارشاد فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں جو آتی ہیں، سب سے سخت آزمائشیں جو آتی ہیں وہ نبیوں پر آتی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں جو آتی ہیں وہ کس پر آتی ہیں؟ وہ نبیوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر ان لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جو نبی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزمائشیں سب سے زیادہ اس دنیا میں جو آتی ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں۔ یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہمیں ملتی ہے کہ آزمائشوں پر آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، مصیبتوں پر مصیبتیں، جب سے انہیں عقل اور شعور نصیب ہوا ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا، جب سے ان کو شعور نصیب ہوا انہیں اپنے باپ سے لڑنا پڑا دین کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، باپ کی دشمنی مول لینی پڑی۔ باپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تو اگر دین سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سگا باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اس واقعے کو ہائی لائٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کی شروعات ہی ہوتی ہے مصیبتوں، آزمائشوں میں، اور پھر انہیں بادشاہ سے مصیبت مول لینی پڑتی ہے، پھر انہیں اپنے بیویوں سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر انہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ انہیں بیٹے نہیں ہو رہے تھے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، پھر جب اولاد ہوئی ہے تو پھر ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جوان جب بالغ ہوتا ہے، جب اسے شعور ملتا ہے، اس وقت سے ابتلاءات اور آزمائشیں اور مصیبتیں شروع ہوتی ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ 100 عمر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں، 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے، اپنے ننھے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا ایک انسان کی زندگی ایسے ہو سکتی؟ وہاں عیش کا نام و نشان نہیں، انہیں ملک چھوڑنا پڑ رہا، انہیں ہجرت کرنی پڑ رہی، انہیں اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑ رہا، بادشاہ سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، فوج سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک ملک چھوڑ کر دوسرا ملک جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ایک طرف ایک بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیوی
مکے کے سرزمین میں جہاں نام و نشان نہیں ہے انسانوں کی زندگی کا، وہاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ تکلیفیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک انسان کی زندگی، ہم جس زندگی کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں، انبیاء کی زندگی میں اس کا نام و نشان نہیں۔ ایک مثال ابراہیم علیہ السلام کی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال کو سنت بنا کر رہتی دنیا تک کے مومنوں کے اوپر ضروری قرار دیا۔ اب آگے سنیے، سرکار فرماتے ہیں اس دین کے لیے مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی اتنی کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو، ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات کو سن کر ہمارے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اس دین کی، ان سے زیادہ آزمائشیں مجھے دی گئی ہیں اس دین کے خاطر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں امن اور سکون اور اطمینان کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زندگی کی ہر ایک واقعہ، اس زندگی کا ہر ایک سینیریو، اس زندگی کا ہر ایک دن ایک چیلنج کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر ہم نبیوں کے طریقے پر ہیں، اگر ہم شیطان کے طریقے پر ہوں گے، اگر ہم کفر کے طریقے پر ہوں گے، تو ہو سکتا ہے اس زندگی میں ہمیں اتنی آزمائشیں نہ ہوں، اس زندگی میں ہم پر اتنی مصیبتیں نہ ہوں، اس زندگی میں ہم پر اتنی زیادہ آفتیں نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کے راستے پر ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں، تو خود سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو نبیوں کے طریقے پر چلتے ہیں ان کو آتی ہیں، ان کو آتی ہیں۔ اب سنیں مصیبتوں کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، علماء نے اس پر بڑی تفصیل سے اپنی تحقیقات پیش کی۔ ایک مصیبت وہ ہے جو انسان پر اس دنیا میں آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم اس دنیا میں بعض گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی تھوڑی سی سزا، پوری سزا نہیں، اس دنیا میں تو سزا نہیں ملتی ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، آخرت یوم الدین ہے، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، نہ نیک لوگوں کی نیکی کا اس دنیا میں بدلہ ملتا ہے، نہ برے لوگوں کی برائی کا اس دنیا میں بدلہ ملتا ہے۔ یہ بات میں اکثر مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے دین سے دنیا حاصل کرنے کا تصور باطل ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میری دنیا سنور جائے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے، بے وقوفی۔ اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی۔ دین الاسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم دیندار بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں یہ کلیم نہیں کیا۔ دین کا تعلق آخرت سے ہے، میں یہاں جو کچھ عمل کروں گا اس کا بدلہ مجھے اس دنیا میں نہیں دیا جائے، اس کی برکتیں کی نشانیاں، اس کی برکتوں کی ہلکی سی جھلک مجھے اس دنیا میں محسوس ہو سکتی ہے، لیکن میری دنیا اس سے نہیں سنورے گی۔ کوئی آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور یہ سمجھے کہ میری نمازیں مجھے دنیا کا مالدار بنا دے گی، وہ بے وقوفی کر رہا ہے، وہ جہالت میں پڑا ہوا ہے، اسے دین کا علم نہیں۔ اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین انسان کے دنیا کا ضامن نہیں، انسان کی دنیا کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر اس دین پر چلنے سے دنیا مل جاتی تو پھر سرکار کے بارے میں اما عائشہ یہ نہیں فرماتی کہ سرکار کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ سرکار کے بارے میں اما عائشہ یہ نہیں فرماتی اگر دین پر چلنے سے دنیا مل جاتی۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر اتار لیں کہ دین ہمارے دنیا کا ذمہ دار نہیں۔ میں فجر کی نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھنے سے میرا دھندا اچھا چلے گا، یہ بے وقوفی ہے، جہالت۔
فجر کی نماز اس لیے مجھے پڑھنی ہے کہ فجر کی نماز میرے اوپر فرض ہے، میرے اوپر کمپلسری ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرے رب کا حکم ہے، بس یہ ہونا چاہیے۔ مجھے اس سے برکت مل جاتی ہے کاروبار میں تو وہ ٹھیک ہے، وہ نور علی نور ہے، لیکن فجر کی نماز کا پرپس میرے کاروبار کی برکت نہیں۔ یہ میں اس لیے کہنے لگا ہوں کہ آج اکثر مسلمان بھی غیروں کی دیکھا دیکھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا دین ان کی دنیا کا ذمہ دار ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لوگ صبح صبح دکان کھولیں گے اور ٹیپ ریکارڈ پر یاسین چلائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یاسین کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا چلے، ان کا کاروبار اچھا چلے۔ یاسین اس لیے نہیں اتاری گئی کہ تمہارا کاروبار اچھا چلے، سورۃ البقرہ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ تمہارے گھر کے اندر سکون اور امن قائم ہو جائے، قرآن مجید اس لیے اتارا گیا ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ ہدایت آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ تو قرآن کا پرپس، اسلام کا پرپس، دین کا پرپس انسان کو آخرت میں کامیاب بنانا ہے، آخرت میں سکسسفل انسان بنانا ہے۔ اس دنیا کے دھندے میں، اس دنیا کے کاروبار میں اسے آگے بڑھانے کے لیے نہیں۔ اس دنیا میں کمپٹیشن ہے، تمہارے اندر تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، تمہاری محنت ہے تو تم آگے بڑھو گے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو۔ اگر کوئی پکا نمازی ہے، پکا دیندار ہے، دنیا اللہ کے ایک بھی حکم کو نہیں توڑتا، لیکن وہ کاروبار میں سستی کرتا ہے، اسے نقصان ہوگا، اسے نقصان ہوگا۔ وہ کاروبار میں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کا کیپٹل برباد ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے میرا دھندا خوب چلے گا۔ تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ دین ہمارے اس دنیا کے سکسس کا ذمہ دار نہیں ہے، دین ہمارے آخرت کی سکسس کا ذمہ دار ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملنے کا، ہاں اس کی برکتیں اس دنیا میں نظر آ جائیں، اس کی برکتیں اس دنیا میں کیسے نظر آئیں گی؟ مثال کے طور پر کوئی دھندا کرنے والا دین پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا ہے، دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، خراب مال نہیں بیچتا ہے، تو دین پر عمل کرنے کی برکت سے اس کے اوپر لوگ بھروسہ کریں گے کہ یہ آدمی دھندے کا پکا ہے، اس کا مال ٹھیک ہوگا، یہ صحیح مال دے گا، یہ صحیح ڈھنگ سے کاروبار کرے گا۔ اور جب لوگوں کا بھروسہ بلڈ ہوگا تو اس کا کاروبار بڑھے گا۔ تو دین کے برکت سے کاروبار بڑھا ہے، دین پر عمل کرنے سے کاروبار ضرور بڑھا ہے، لیکن اگر اسے نقصان بھی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار دین نہیں ہے، کیونکہ دین اس کی آخرت کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سے ریالائز کرنا ہوگا۔ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال سیکیور ہو جاتا ہے۔ تو اگر میں زکوٰۃ دوں پھر بھی میرا مال چوری جائے، ہو سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر زکوٰۃ دینے کا یہ پرپس نہیں ہے کہ میرے مال کو سیکیور کیا جائے، زکوٰۃ دینے کا پرپس یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، زکوٰۃ دینے کا اصل حکم اللہ نے دیا ہے، قرآن نے، اس لیے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اگر زکوٰۃ دینے کی برکت سے مجھے فائدہ مل جائے وہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کوئی آدمی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا نام دیندار کے طور پر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے دیندار فیس سے، اس کی دیندار ویلیو سے لوگ اس کے کاروبار میں جڑتے ہیں، تو یہ دین کی برکت سے ہوا ہے، لیکن دین اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں اصل یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارے گناہوں کا یا ہمارے نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملنے گا، اس دنیا میں نہیں ملنے۔ اسی لیے یہاں سارے انسانوں کے ساتھ اللہ سیم ڈیل کرتے ہیں، یہاں مومنوں کے ساتھ اللہ کی الگ ڈیلنگ نہیں ہے، یہاں بلکہ الٹا مومنوں کے ساتھ اللہ یہاں سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی کو سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ مومنوں کے ساتھ تھوڑی سختی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ انہیں پرکھنا ہے، انہیں جانچنا ہے، انہیں دیکھنا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، انہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر صحیح ڈھنگ سے ایمان ہے کہ بھی نہیں۔ اسی لیے مومنوں کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز ڈال دی گئی، تم سود نہیں لے سکتے، تم رشوت نہیں دے سکتے، رشوت نہیں لے سکتے، سود لینا دینا دونوں حرام ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تم فلانا کام نہیں کر سکتے، تم کافروں کے لیے کھلی چھٹی،
کافروں کے لیے کھلی چھٹی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے بڑھا سکتے ہیں. تم جوا نہیں کھیل سکتے، تم قمار میں اپنے پیسوں کو نہیں لگا سکتے، تم یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں. مارکیٹ پر اتنی زیادہ ریسٹرکشن اللہ نے مومنوں کے اوپر ڈالی ہے. اب اگر کوئی مومن یہ سوچے کہ کافروں کے راستے پر چل کر میں بھی سکسسفل ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. یا تو تمہیں اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس سکسس کو لات مارنا ہوگا، یا تمہیں اللہ کی شریعت کو اپنے گلے سے نکال کر پھینک کر اللہ حفاظت فرمائے کفر میں جانا ہوگا. کفر میں. اسی لیے اس پوری دنیا کے اندر جو ملٹی ملینئرز ہیں ان میں سے ٹاپ 10 میں کوئی مسلمان بندہ نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر مومنوں کے اوپر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ڈال دی گئی ہیں، کیونکہ اس دنیا کے لیے مومن قوم نہیں پیدا کی گئی، مومن قوم آخرت کے لیے پیدا کی گئی. تو ایک وجہ یہ ہے کہ آدمیوں کو ان کے گناہوں کی ہلکی سی سزا اس دنیا میں اللہ رب العزت دکھا دیتے ہیں، اس لیے بعض مومنوں پر مصیبتیں آتی ہیں. اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اس زمین میں، اس دنیا میں ہم لوگوں کے ہلکے سے تھوڑے تھوڑے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تاکہ وہ بچ جائے، تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو بچا لے. اور بعض مصیبتیں نیک لوگوں پر آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں کہ ان کے درجات کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کے درجات کو بڑھانا ہوتا ہے، ان کی قربت کو، ان کی ولایت کو بڑھانا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نیک لوگوں پر بھی مصیبتیں ڈال. اب کیسے سمجھ میں آئے کہ میرے اوپر جو مصیبت ہے وہ فرسٹ والی ہے کہ سیکنڈ والی؟ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ فرسٹ والی ہے، یعنی میرے گناہ کی سزا کے طور پر مل رہی ہے، یا سیکنڈ والی ہے کہ وہ میرے درجات کے بڑھانے کے لیے. حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کانٹا چبھنا مجھے تکلیف اس سے ہوئی ہے، اب یہ تکلیف میرے گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے یا میرے درجات کو بڑا کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ علماء بیان فرماتے ہیں اس کی ایک آسان سی علامت ہے. اگر تکلیف میں میری رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے، میں تکلیف کی وجہ سے زیادہ اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگ جاؤں، میں زیادہ گڑ گڑانے لگ جاؤں، میں زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف میرے درجات کو بڑھانے کے لیے آئی ہے. اور اگر تکلیف میں اللہ سے شکوے شکایتیں شروع کر دوں، تکلیف میں اللہ کے ساتھ، میں اللہ کے اوپر سے ایمان میرا کمزور ہو جائے، میں اللہ سے دور ہو جاؤں، میں نمازیں چھوڑ دوں، میں عبادتیں ترک کر دوں، بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا، بھائی کیا بھی نہیں ہوتا، کیا کرے تو بھی وہ حالت ہے بول کر اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکلیف اس کے گناہ کی وجہ سے آئی ہے اور اللہ اسے اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس سے اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں. اسی کو بعض عارفین یوں فرماتے ہیں، بعض اولیاء اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عبادتوں کے اندر سے تمہارا مزہ ختم ہونے لگ جائے تو سمجھو یہ اللہ تمہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے. پہلے جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، اب آنسو نہیں نکلتے ہیں تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں دور کرنا ہے، اللہ تمہیں دور کرنا ہے. پہلے تم عبادتیں پکی پکی ادا کرتے تھے، اب تمہیں عبادتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا. پہلے تم تہجد پڑھتے تھے، اب تمہیں تہجد کا پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے سے دور کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر انبیاء کے راستے پر جو چلتے ہیں ان پر آتے ہیں، لیکن ان کی مصیبتوں میں وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں وہ اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب اتنی آزمائشوں میں ڈال دیا تو وہ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنی خلت عطا فرمائی، خلیل اللہ کا لقب انہیں عطا فرمایا، خلیل اللہ کا منصب انہیں بخشا کہ یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، یہ میرا بہت قریبی ولی ہے، یہ میرا بہت قریبی
आदमी है। अल्लाह इतनी मुसीबतों के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का मनसब अता फरमाते हैं। तो इस पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि हमें आजमाइशों को डील करना आना चाहिए। हमारा ईमान अगर पुख्ता होगा, हमारा ईमान अगर मजबूत होगा, तो हम उन मुसीबतों में अल्लाह की कुर्बत पालेंगे, हम उन मुसीबतों में अल्लाह की विलायत पालेंगे, हम उन मुसीबतों में अल्लाह के चहीते, अल्लाह के लाडिले बन जाएंगे। और अगर उन्हीं मुसीबतों में हमारा ईमान अगर कम हो जाएगा, हम अल्लाह से शिकवे शिकायतें शुरू करेंगे, हम दीन से दूर होंगे, हम इस्लाम से दूर होंगे, तो फिर अल्लाह से दूर हो जाएंगे। नतीजा ये है कि दुनिया के अंदर भी मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी और आखिरत में भी अल्लाह की नाराजगी होगी। और अगर इस दुनिया के अंदर हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे, तो फिर इस दुनिया की मुसीबतें तो हमारी मौत के साथ खत्म हो जाएंगी, खबर में मुसीबतों का सिलसिला रुक जाएगा, उसके बाद पूरी आखिरत की जिंदगी में हमें कोई मुसीबत नहीं मिलेगी। तो कुर्बानी के हवाले से ये फलसफा हमारे दिमागों के अंदर होना चाहिए। रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की